یہ آسماں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس چاند تارے ہر آسماں جو بولے، کہ میرے پاس چاند تارے ہر آسماں جو بولے، میرے پاس چاند تارے ہر آسماں جو بولے، کہ میرے پاس چاند تارے کہ میرے پاس چاند تارے ہر آسماں جو بولے، تو زمین مچل کے بولی، تو زمین تڑپ کے بولی، میری شان ہے مدینہ، تو زمین تڑپ کے بولی، میری شان ہے مدینہ، مدینہ میرا دل میرا کلیجہ میری جان ہے مدینہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے دوستو، اور دو تین شعر نعت نبی کی بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، سماعت کر لیں، آپ لوگ سننے کا ماحول بنائیں۔ نہیں تو دوستو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک مرتبہ دو لڑکے سفر کر رہے تھے، اتفاق سے دونوں کے جیب میں پیسے نہیں، ایک تھا پڑھا لکھا ایک تھا جاہل، دونوں جا کر بس میں بیٹھ گئے۔ اب یہ جو کنڈکٹر تھا اگر پوچھنے لگا، جو پڑھا لکھا ہے ان سے پوچھا کہ اے بھائی ذرا کرایہ لاؤ، تو اس نے کہا میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ پھر وہی کنڈکٹر، وہ تو اسٹوڈنٹ کہہ کر بچ گیا، لیکن یہ جو جاہل تھا، ناسمجھ تھا، ان کے پاس جب وہ کنڈکٹر آیا اور آ کر کہنے لگا بھائی صاحب کرایہ لاؤ، بھاڑا لاؤ، تو یہ بلا جھجک کہنے لگا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو کوئی ایسا نہ ہو دوستو کہ میں کہہ کچھ اور رہا ہو اور آپ لوگ سنے کچھ اور۔ دیکھیے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو ہم اور آپ کو جم کے سننا ہے، اور نبی کے چاہنے والے، نبی کی امتی خاموش نہیں رہتے۔ پورا مجمع محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور ذرا جی لگا کر بولیے سبحان اللہ۔ کہ نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، جن جن کے دل میں ہے تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہ نبی کی نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا قاری رضی اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ سجانا ہم نہ چھوڑیں گے کہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اگر تم یہ کہو گے کہ جہاں کی چھوڑ دو محفل، اگر تم یہ کہو گے کہ جہاں کی چھوڑ دو محفل، کہ اگر تم یہ کہو گے کہ جہاں کی چھوڑ دو محفل، مگر میلاد کی محفل منانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر میلاد کی محفل منانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اور آخری بند سماعت کر لیں دوستو کہ کل حشر کے میدان میں حضور پیاری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی کیسے پہچانے جائیں گے، یہ شعر میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، سماعت کر لیں۔ ایک بار اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ذرا تڑپ کے کہیے سبحان اللہ۔ کہ غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے، کہ غلام احمد حشر میں رسول اللہ کا نعرہ ہم نہ چھوڑیں گے، کہ حشر میں رسول اللہ کا نعرہ ہم نہ چھوڑیں گے، کہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ خدا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ قاضی رضی اللہ صاحب چترویدی، حضرت سید شاہ جلال الدین حسینی، نعرہ تکبیر، جلسہ سیرت النبی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے بڑا دور ہیں، ماں کرسی کے آپ آگے آ جائیں گے، اپنی کرسی لے کے آئیے، نہ چھوڑ دیجیے۔ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، فیضان معرفت، آل نبی، اولاد علی، سید حسینی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ،
فقیہ اسلام مدبر قوم حضرت علامہ شاکر علی صاحب نوری، قاضی اسلام فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا عقیل احمد صاحب قبلہ بامبے، صدر علی وقار بانی اجلاس فاضل گرامی حضرت علامہ ذاکر حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، و اسٹیج پر دیگر علماء کرام، سامعین محترم، ہم عمر دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دور و نزدیک سے سننے والی ایمانی رشتے کی پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بچیوں، کچھ عرض و معروض سے قبل بارگاہ نبوت اور رسالت میں عقیدت مندی کے ساتھ ایک بار بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ سامعین کرام، میں کمیٹی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جن کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ رات و دن جاگو بھاگ کے یہ سمے، یہ موقع انہوں نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ علامہ ذاکر حسین صاحب ایک محرک آدمی ہے، ان کی تحریک بڑی کامیاب ہوئی، ان کی آواز پر پیران طریقت علماء شریعت تشریف فرما ہوئے، وہیں آپ نے اپنے گھر کو خدا کے حوالے کیا اور خود کو مصطفیٰ کے حوالے کیا۔ اللہ آپ کی پل پل حاضری کو قبول فرمائے۔ میں اپنی گفتگو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اب آپ کی شیوا میں رکھنے جا رہا ہوں کہ احسان ہے اس رب کا جو مالک ہے ہم سب کا، جس نے دنیا میں سب سے اچھی ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی۔ نہ دنیا میں اس سے اچھی کوئی تخلیق ہے، نہ اس سے بہتر کوئی مخلوق ہے۔ یہ خود مصور کائنات کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اس کے سر پہ کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا، اور جس کے سر تاج ہوتا ہے اسی کے قدموں میں راج ہوتا ہے۔ اس نے اپنی خلافت سے ہمیں سرفراز کیا۔ تاج ہمارے سر، خلافت ہمارے پاس۔ یہ نہ تاج فرشتوں کو ملی اور نہ یہ خلافت جنوں کو ملی، اگر ملی تو یہ انسان کو ملی۔ دنیا میں اگر کوئی اللہ کا اسسٹنٹ نائب ہے تو اس نائب کا نام انسان ہے۔ کوئی تاج والا ہے تو اس شہنشاہ کا نام انسان ہے۔ نہ اس کے بناوٹ کا کوئی جواب ہے، نہ اس کے پاور کا کوئی جواب ہے۔ بڑا سے بڑا قداور افریقہ کے جنگلوں میں ہاتھی ہوتا ہے، 20 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ کنٹلوں سے نہیں ٹنوں سے ہوتا ہے۔ قد
اتنا بڑا، پاؤں اتنے موٹے، کان اتنے بڑے، طاقت بے پناہ، لیکن عقل نہیں ہے، عقل سے محروم۔ اونٹ کی گردن بڑی لمبی جو پاگل ہاتھی کو سمجھا لے، قد کتنا اونچا، بلا کی طاقت، مگر عقل نہیں ہے۔ جنگل کا شیر جب دہاڑتا ہے تو پتے گرنے لگتے ہیں، پرندے اڑنے لگتے ہیں، جانور بھاگنے لگتے ہیں، اس کی آواز میں وہ گرج ہے، پنجے میں وہ بل ہے کہ پکڑ لے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو پھاڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ ساری طاقت کے باوجود اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ نہ ہمارے پاس ہاتھی کی طرح ہاتھ پاؤں ہیں، نہ شیر کی طرح دہاڑ اور پنجہ ہے، نہ اونٹ کی طرح لمبی گردن ہے، لیکن ہمارے پاس عقل ہے، جو ہم اس کے اوپر ہیں وہ ہمارے نیچے ہے۔ شیروں کو پنجڑوں میں جو بند کر دے اس کا نام ہے آدمی، سانپوں کا جو سپیرا بنے اس کا نام ہے آدمی، ہاتھیوں کی جو سواری کرے اس کا نام ہے آدمی۔ ہمارے پاس دونوں نعمتیں ہیں، زبان بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ جانوروں کے پاس زبان ہے مگر عقل نہیں، فرشتوں کے پاس عقل ہے مگر زبان نہیں۔ اس بناوٹ کا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جس بناوٹ کا انسان ہے۔ فرشتے نور ہی نور ہیں، دوسری کوئی چیز نہیں۔ جن آگ ہی آگ ہیں، دوسری کوئی چیز نہیں۔ لیکن ہم میں آگ بھی ہے، ہم میں پانی بھی ہے، ہمیں ہوا بھی ہے، ہم میں مٹی بھی ہے۔ ہوا ہے تو لاجواب، یہ جملے ہیں آپ کو میرے ساتھ چلنے کا۔ ہوا ہے تو لاجواب۔ اب میں شاعر تو ہوں نہیں کہ کہوں کہ کہیے سبحان اللہ۔ ہوا ہے تو لاجواب، سبحان اللہ۔ پانی ہے تو لاجواب، مٹی ہے تو لاجواب، آگ ہے تو لاجواب۔ لگے ہاتھوں میں اس کا ترجمہ کر دوں، ہر آگ کو بجھانا ہم جانتے ہیں، اور جن لکڑیوں میں نہ لگے وہاں لگانا ہم جانتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کنٹرولنگ پاور یہ ہے کہ ماچس بنا کے جیب میں رکھنا بھی جانتے ہیں۔ اے آگ رہ، مگر تو محکوم ہے، ہم حاکم ہیں، ہمارے اندر رہ۔ ہم جہاں چاہیں وہاں جل، جب چاہیں تب جل، نہ اپنی مرضی سے جل نہ اپنی مرضی سے رہ تو میری مرضی سے ہم آدمی ہیں۔ ہر پانی کا رخ بدلنے والے ہم ہیں، بہتے ہوئے دریاؤں کے دھاروں کا جو رخ موڑ دے وہ آدمی، ٹوٹی کشتیاں موجوں سے گزار کے اس پار سے اس پار جو اتر جائے اس کا نام ہے آدمی، فریجروں میں رکھ کے جو پانی کو برف کی ڈیلی بنا دے اس کا نام ہے آدمی، بھاپ بنا کے جو پانی کو اڑا دے اس کا نام ہے آدمی۔ کوئی پانی نہیں جو ہمارے پانی کے آگے ٹک جائے۔ علامہ ذاکر صاحب، جی جی جی، ہر پانی کو گھیرنا ہم جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن ہمارا وہ پانی ہے جب ابراہیم بن کے چڑھتا ہے تو نمرود میں بھی دم نہیں جو ہمارے پانی کو اتار دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ قاری رضی اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ نہ ہماری آگ کا کوئی جواب، اگر عشق کی آگ لگ گئی تو کوئی دریا نہیں جو اس آگ کو بجھا دے۔ سبحان اللہ۔ مرد مجاہد میں اگر جہاد کی آگ لگ گئی
تو کوئی پانی نہیں جو اسے بجھا دے. ایک عابد کے دماغ میں عبادت کی آگ لگ گئی تو جب تک زمین پہ سر رکھ نہیں دے گا اس آگ کو کوئی بجھا نہیں سکتا. جو آگ کسی سے نہ بجھے وہ آگ ہم میں ہے. جو پانی کسی کے گھیرے میں نہ آئے وہ پانی ہم میں ہے. سبحان اللہ. میں بطور پروف یہ کہہ دوں آگے بڑھ کے کہ سارے ندیوں نالے کسی کے لیے بہ جائیں تو کوئی احسان نہیں ہوگا، لیکن ہم میں وہ پانی ہے کہ ایک قطرہ آنکھ سے آنسو کسی کے لیے بہ جائے تو قیامت تک اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ہر ہوا کو کمانڈ کرنا ہم جانتے ہیں. گیس سلنڈر ہم بنا لیں، سائیکلوں میں ہم بھر لیں، ٹرکوں میں بھر کے اپنا غلام ہم بنا لیں. سبحان اللہ. لیکن اے ہواؤ تم میں دم ہو تو آؤ. ہم میں بھی ایک ہوا ہے. جب یہ ہوا بگڑتی ہے تو کاٹ کے یزید ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور جب یہ ہوا بنتی ہے تو کٹ کے حسین ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. چوتھی چیز ہم میں ہے جس کا